کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جب کوئی انسان ہمارے ساتھ ذرا سی ناانصافی کر دیتا ہے تو ہمیں کتنا غصہ آتا ہے؟ جب کوئی جھوٹ بولتا ہے، وعدہ توڑ دیتا ہے یا ہمارے بھروسے کو ختم کر دیتا ہے تو دل بے چین ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اگر خود ہمارا رب بھی ہماری طرح غلطیاں کرتا، اگر اس کے فیصلوں میں بھی کوئی کمی ہوتی، اگر اس کی رحمت میں بھی کوئی خلل ہوتا تو اس دنیا کا کیا ہوتا؟ یہی سوچ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ایک ایسے مبارک نام تک لے جاتی ہے جسے جاننے کے بعد بندے کا اپنے رب پر یقین اور بھی مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہ نام ہے القدوس، یعنی ہر عیب، ہر کمی، ہر ناانصافی اور ہر کمزوری سے بالکل پاک۔ یقین مانیے، اگر آپ نے اس نام کا مطلب دل سے سمجھ لیا تو اللہ کے ہر فیصلے پر آپ کا اعتماد پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ جائے گا۔ دنیا میں کوئی بھی انسان مکمل نہیں ہے، سب سے بڑا عالم ہو، سب سے بڑا طاقتور حکمراں ہو یا سب سے امیر انسان، ہر کسی میں کوئی نہ کوئی کمی ضرور ہوتی ہے۔ کوئی غصے میں غلطی کر بیٹھتا ہے، کوئی جلد بازی میں غلط فیصلہ لے لیتا ہے، کوئی اپنے وعدے سے مکر جاتا ہے، لیکن ایک ذات ایسی ہے جس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے۔ نہ اسے نیند آتی ہے، نہ تھکان ہوتی ہے، نہ وہ بھولتا ہے، نہ کسی پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اس کے کسی فیصلے میں نا انصافی ہو سکتی ہے۔ وہی ہے اللہ، القدوس۔ القدوس عربی لفظ قدس سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے ہر طرح کی ناپاکی، ہر عیب، ہر کمی اور ہر کمزوری سے بالکل پاک۔ یعنی اللہ کی ذات بھی پاک ہے، اس کی صفات بھی پاک ہے، اس کا علم بھی پاک ہے، اس کی رحمت بھی پاک ہے اور اس کے تمام فیصلے بھی ہر عیب سے پاک ہیں۔ انسان کبھی کبھی اللہ کی حکمت کو نہیں سمجھ پاتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے فیصلوں میں کوئی کمی ہے۔ کمی ہماری سمجھ میں ہو سکتی ہے، اس کی حکمت میں نہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی بادشاہ ہے، القدوس ہے۔ سورہ الحشر۔ ایک اور جگہ فرماتا ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، جو بادشاہ ہے القدوس ہے۔ سورہ الجمعہ۔ یعنی پوری کائنات اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اس کا رب ہر طرح کی کمی اور ہر عیب سے پاک ہے۔ ذرا ایک منظر تصور کیجئے، ایک چھوٹا سا بچہ اپنے والد سے بہت ناراض تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اس کے والد اس سے محبت نہیں کرتے کیونکہ انہوں نے اس کی ایک بڑی خواہش پوری نہیں کی۔ سالوں بعد جب وہ بڑا ہوا تو اسے معلوم ہوا کہ جس چیز کی وہ ضد کر رہا تھا، اگر اس وقت مل جاتی تو شاید اس کی زندگی برباد ہو جاتی۔ اسی دن سے اسے احساس ہوا کہ جس فیصلے کو میں اپنی بدقسمتی سمجھ رہا تھا، اصل میں وہی میرے لیے سب سے بڑی رحمت تھی۔ ہماری زندگی میں بھی کئی بار ایسا ہوتا ہے، کوئی نوکری نہیں ملتی، کوئی رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، کوئی کاروبار بند ہو جاتا ہے یا کوئی دعا دیر سے قبول ہوتی ہے۔ اس وقت ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہوا، لیکن جب ہمیں یاد رہتا ہے کہ ہمارا رب القدوس ہے تو دل شکایت نہیں کرتا، بلکہ یقین رکھتا ہے کہ اس کے ہر فیصلے کے پیچھے ایسی حکمت ہے جو آج نہیں تو کل ضرور سمجھ میں آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدے میں اکثر یہ تسبیح پڑھا کرتے تھے، سبح قدوس رب الملائکۃ والروح، یعنی وہ ہر عیب سے پاک ہے، فرشتوں اور جبریل کا رب ہے۔ صحیح مسلم حدیث میں یہ ملتا ہے۔ جب کوئی بندہ یا قدوس کہہ کر اپنے رب کو پکارتا ہے تو وہ صرف اللہ کی پاکیزگی کا اقرار نہیں کرتا، بلکہ یہ دعا بھی کرتا ہے کہ اے میرے رب، جس طرح تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، میرے دل کو بھی ریا، حسد، تکبر اور گناہوں کی گندگی سے پاک کر دے، میری نیت کو صاف کر دے، میرے اخلاق کو بہتر بنا دے اور مجھے ایسا انسان بنا دے جو تیری نظروں میں پاک ہو۔ اسی طرح کی ڈیٹیل خبروں کے لیے آپ سلام ٹی وی کے سوشل میڈیا پیجز کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔